الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بات کیا تھی کہ کیسر و کسریٰ سے نہ دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا اور اسلام پر جمے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور مسلمان کا جو شعار بتایا ہے، جو اس کا سائن اور اس کی نشانی بتلائی ہے، وہ کیا ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی ایذاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے، بلکہ کسی انسان ایون کہ کسی جانور کو بھی
یہ ضرر اور ایذا نہیں پہنچائے گا۔ اب اسلام چونکہ فطرت کے مطابق ہے اور فطرت میں انسان کو سکون ملتا ہے، تو مغرب نے اسلام کے خلاف ہمیشہ ہر دور میں سازشیں کی ہیں، منفی پروپیگنڈے کیے ہیں کہ کسی طرح لوگ اسلام سے بدظن ہو جائیں، مسلمان ہونے والوں کی تعداد کم ہو جائے، اس کے لیے کبھی انسانی حقوق کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، ہیومن رائٹس کے چیمپئن میدان میں آتے ہیں کہ جی اسلام انسانوں کو حقوق نہیں دیتا، اور انسانوں میں جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ عورت ہوتی ہے، چونکہ عورت ناقصات العقل ہوتی ہے، وہ جلدی بہکاوے میں آ جاتی ہے، اس کو مس گائیڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس کو کنونس کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور عورت کے نام پر جو کمپین چلتی ہے، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، وہ راتوں رات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ مغرب اور مغرب زدہ لوگوں کا جو فوکس ہوتا ہے وہ عورتیں اور خواتین ہوتی ہیں۔ ابھی ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں جو ایک اسلامی حکومت ہے، انہوں نے ایک اعلان کیا کہ یونیورسٹی لیول پر عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہیں ہے۔ اب مغرب کو ایک موقع ہاتھ آ گیا، این جی اوز کے پاس ایک ٹاپک آ گیا، مستشرقین مغرب زدہ لوگ ملحدین اور منکرین نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھو جی یہ عورتوں کو تعلیم سے روک رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اور 2-3 ویڈیوز اور تصویریں وہ میڈیا پر چل رہی ہے کہ ایک لڑکی کابل یونیورسٹی کے سامنے ایک پلے کارڈ اٹھائے ہوئے کھڑی ہے کہ مجھے میرا حق دو، میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ کہیں کوئی پرانی ویڈیو یا ایڈٹ شدہ ویڈیو جس میں ایک بچی کو وہ اسکول جانے سے زبردستی روکا جا رہا ہے، اس کو وائرل کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم پر پابندی نہیں لگائی، اسکول میں بچیاں جا رہی ہیں، سیکنڈری لیول پر بچیاں پڑھ رہی ہیں، صرف یونیورسٹیز میں جو ہائی لیول کی تعلیم ہے وہاں پر انہوں نے عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگائی، وہ بھی تاحکم ثانی، مستقل نہیں۔ اور انہوں نے ریزن یہ پیش کیا کہ بھائی چونکہ یہاں پر مخلوط نظام تعلیم ہے، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، مرد اور عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ بے حجابانہ گفتگو ہوتی ہے، اور میوزیکل کنسرٹ ہوتے ہیں، اور فحاشی اور عریانیت پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ اسلام کے اور اسلامی اصولوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس پر پابندی لگائی اور کہا ہم گریجولی یہ کوشش کر رہے ہیں
کہ مردوں کی یونیورسٹیاں الگ ہوں، عورتوں کی درسگاہیں الگ ہوں، مردوں کو مرد پڑھائیں، عورتوں کو عورتیں پڑھائیں، اور عورت اعلیٰ تعلیم وہ حاصل کرے جس کو آگے وہ امپلیمنٹ کر سکے، جس فیلڈ میں اس نے آگے جا کر کچھ کرنا ہے، جو اس کی فیلڈ ہی نہیں، جو اس کا کرائیٹیریا ہی نہیں، اس پر اتنے عرصے تک اس کا تعلیم کے لیے جانا یہ خطرے سے خالی نہیں۔ اور پھر ایسا میکینزم وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عورت گھر سے اگر تعلیمی ادارے کی طرف جائے تو وہ پردے میں جائے، آتے جاتے ہوئے فواحش اور منکرات نہ ہو، بے حیائی اور فحاشی نہ پھیلے۔ وہ اس زاویے سے سوچ رہے ہیں۔ مغرب اور مغرب زدہ لوگوں کو اور میڈیا کو اور لبرل کو اور سیکولر کو بڑی فکر ہو گئی۔ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اگر عورتوں کی تعلیم کی فکر ہے تو ان کی دینی تعلیم کی فکر کیوں نہیں؟ یہ آواز تم کیوں نہیں اٹھاتے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلم معاشرے میں عورتوں کو قرآن کی تعلیم کتنی ضروری ہے، حدیث کی تعلیم کتنی ضروری ہے، فقہ کی تعلیم کتنی ضروری ہے، شریعت کے اصولوں پر کاربند رہنے کے لیے اس کو دینی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے، یہ فکر کسی کو نہیں ہے۔ بلکہ ایک چینل پر جب مجھ سے سوال ہوا تو میں نے کہا کہ جی عورتوں کے لیے الگ درسگاہیں ہوں، پڑھانے والی معلمات ہو، پردے کے ماحول میں آئے جائیں، تو کہا کہ جی یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، اس کے لیے تو وقت لگے گا، لیکن فی الحال فوراً تعلیم کو بند کرنا اور لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارے ملک میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے، جس کو بنے ہوئے تقریباً 75 سال ہو گئے ہیں، یہاں پر اب تک ایسا نظام کیوں نہیں بن سکا؟ اس لیے کہ یہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، ورنہ یہاں پر تو لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی نہیں ہے، 75 سالوں سے نہیں ہے۔ 75 سالوں میں تم اس اسٹیج پر نہیں پہنچے کہ عورتوں کی تعلیمی درسگاہیں الگ ہو، عورتوں کو عورتیں پڑھائیں۔ بہت سی لیڈی ڈاکٹر ہیں، لڑکیوں کو صرف لیڈی ڈاکٹر کیوں نہیں پڑھاتی؟ مغرب جو فنڈنگ کرتا ہے، مغرب جو آپ کو امداد دیتا ہے، مغرب اور IMF اور ورلڈ بینک جو آپ کو قرضے دیتا ہے، ان کی NGOز جو آپ کے ملک میں فلاح و بہبود کا کام کرتی ہے، علاج کرتی ہے، راشن دیتی ہے، تعلیمی فنڈ دیتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی طرح اپنا کلچر ہمارے اس ملک میں رائج کر دیں۔ ان کو ویسے اتنی فکر نہیں ہے کہ وہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اسی لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو پروپیگنڈا ہے اس سے ہم بچیں۔ مالک بن نبی ایک مفکر ہیں الجزائر کا، اس نے لکھا کہ محکومانہ ذہنیت محکومیت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ محکومیت وہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ملک کسی پر حملہ کر لے اور قابض ہو جائے اور وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام اور قیدی بنا لے، یہ خطرناک ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک یہ کہ آپ پر کسی نے حملہ نہیں کیا، آپ کو کسی نے قیدی نہیں بنایا، لیکن آپ کا ذہن غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ سوچ ان کی سوچ پر اختیار کرتے ہیں۔
آپ ان کے عزائم اور افکار سے مرعوب اور متاثر ہیں، یہ زیادہ خطرے کی بات ہے۔ تو ہمیں تو مغرب جو پٹی پڑھاتا ہے، ہمارا سیکولر طبقہ اور ہمارا جو لادین طبقہ ہے اور جو مغرب زدہ مستشرقین ہیں، وہ فوراً اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کی تعلیم کی بات ہو تو پہلے عورتوں کی دینی تعلیم کی بات ہو۔ آپ یہ آواز اٹھائیں کہ میڈیکل یونیورسٹیز میں بھی عورتوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ نور، وہ صورتیں جس میں عورتوں کے مسائل اور آئلی قوانین کو ڈسکس کیا گیا، وہ ضروری قرار دیے جائیں۔ وہ احادیث جو ازواج مطہرات امہات المومنین اور صحابیات سے مروی ہے اور چار دیواری کی اندر کی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کیا گیا ہے، اس کا علم ہر عورت کو ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، صرف تعلیم کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ جو درسگاہیں ہیں اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے، اس میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ نصاب کس نے مرتب کیا، وہ نصاب اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے؟ پڑھانے والے جو ہیں ان کا اسکول آف تھاٹ اور ان کی سوچ کیا ہے؟ وہ فنڈڈ اور کسی کے ایجنڈے پر تو کام نہیں کر رہے۔ اور پھر تعلیم کے علاوہ وہاں غیر نصابی سرگرمیاں کیا ہو رہی ہے؟ کہیں پر وہاں میوزیکل کنسرٹ تو نہیں ہو رہا، کہیں وہاں پر فحاشی اور عریانیت تو نہیں پھیلائی جا رہی۔ اس سے پہلے بھی عورتوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ عورتوں میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 5 بڑے جو مفتی تھے ان میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام تھا۔ 2210 روایات ان سے منقول ہے۔ 500 صحابہ بلا واسطہ یا بالواسطہ ان کے شاگرد ہیں۔ بڑی محدثین میں ایک نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت منقول ہے۔ الوفا فی اخبار النساء میں 8000 عورتوں کا ذکر ہے جن کو ہزاروں حدیثیں اور فقہ کی کتابیں یاد تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بڑی عالمہ تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بڑی عالمہ تھی۔ پورا دین اگر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ گھر کے باہر کی زندگی اور دوسرا حصہ گھر کے اندر کی زندگی۔ گھر کے باہر کی زندگی ہمیں نبی کی پہنچائی صحابہ نے، اور چار دیواری کی اندر کی زندگی ہمیں پہنچائی ازواج مطہرات اور صحابیات نے۔ اور ایسا نبی کا تعارف کرایا کہ نبی کی ایک ایک بات ہمارے سامنے۔ ہم اپنی اولاد کو اور ان کی روٹین کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو جانتے ہیں۔ ہم اپنے والدین اور ان کی پوری زندگی کو اتنا نہیں جانتے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر لڑکپن تک، اور لڑکپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر بعثت تک، اور بعثت سے لے کر ہجرت تک، اور ہجرت سے لے کر آپ کے پردہ فرما جانے تک، شادی سے پہلے کی اور بعد کی زندگی، آپ کی مکی اور مدنی زندگی، آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، آپ کی تجارت، ایک ایک چیز ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ یہ تعارف ہمیں صحابہ نے اور ازواج مطہرات نے کروایا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، آقا نے انہیں ہجرت سے پہلے مدینہ بھیجا۔ ابھی آقا نے ہجرت نہیں کی، یعنی بڑی تعداد میں صحابہ نے ہجرت نہیں کی، پہلے بھیجا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ جا کر آقا کا اور اسلام کا تعارف کرائے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینے میں جا کر آقا کا ایسا تعارف کرایا
کہ جب آقا صحابہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کے لیے گئے تو پورا مدینہ استقبال کے لیے باہر آ گئے، حالانکہ بائی فیس انہوں نے آقا کو دیکھا نہیں تھا، لیکن آقا کی صفات کا ایسا تعارف مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کروایا کہ مدینہ استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ تو ہم بھی جب کسی ملک میں رہیں، کسی شہر میں جائیں، بیرون ملک جائیں، کسی مارکیٹ میں جائیں، تو آقا کا ایسا تعارف کرائیں، اسلام کا ایسا تعارف کرائیں کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ آج بدقسمتی سے ہم نے اسلام اور مسلمانوں کا صحیح تعارف نہیں کرایا، ہم تعارف کرانے میں ناکام رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین ہی میں روشن خیالی ہے، اعتدال ہے، سکون ہے اور دونوں جہانوں کی کامیابی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کی تعلیم سے اسلام نہیں روکتا، لیکن اس کے لیے شرائط ہے، اس کے لیے حدود اور قیود ہے، اس کے لیے کچھ لیمیٹیشنز ہے، اس کے لیے کچھ باؤنڈریز ہے، اس کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے۔ بھائی اللہ نے مرد کو اور عورت کو سائیکولوجیکلی اور فزیکلی الگ الگ بنایا ہے۔ مرد کی جسمانی ساخت الگ ہے، عورت کی جسمانی ساخت الگ ہے۔ بھائی بال، عورت کے بال بڑھتے ہیں، مرد کی داڑھی بڑھتی، عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں آتی۔ اسی طرح حمل عورت کو ٹھہرتا ہے، مرد کو نہیں ٹھہرتا۔ اسی طرح جو ماہواری اور بیماری ہوتی ہے عورت کو آتی ہے، مرد کو نہیں آتی۔ اسی طرح بچے کو دودھ پلانے کا جو نظام ہے اللہ نے عورت کے جسم میں رکھا، مرد کے جسم میں نہیں رکھا۔ مرد کو اللہ نے تھوڑا سا قوی بنایا، زیادہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے، عورت کو کمزور بنایا۔ مرد کی ذمہ داریاں الگ ہیں گھر چلانے کے اعتبار سے اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور عورتوں کی ذمہ داری الگ ہے، ہر چیز الگ الگ ہے۔ تو پھر لباس بھی الگ ہے، مسلمانوں میں نہیں کافروں میں بھی مردوں کا لباس اور طرح کا ہوتا ہے، عورتوں کا اور طرح کا ہوتا ہے۔ جب ساری چیزیں الگ ہیں تو پھر تعلیم میں بھی ان کو بالکل مردوں کے شانہ بشانہ اور مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ یہ جو عورتیں پلے کارڈ لے کر میدان میں نکلتی ہیں کہ جی ہمیں حقوق دیے جائے، ہم مردوں کے برابر ہیں، ہم شانہ بشانہ اور کندھے سے کندھے ملا کر چلے گی، تو یہ بات اسلام کے تو خلاف ہے، نفسیات کے بھی خلاف ہے، معاشرے کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ کیلیفورنیا میں ایک یونیورسٹی ہے اور اس میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، انہوں نے ایک ریسرچ کی کہ یہ جو مرد اور عورتوں نے ایک ساتھ تعلیم شروع کی، یہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا۔ 19 صدیوں تک مرد الگ تعلیم حاصل کرتے تھے، عورتیں الگ، اور اس دور میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ یہ جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے موجد تو ان صدیوں میں تھے۔ ابن الہیثم تھا، جابر بن حیان تھا، البیرونی تھا، یہ جتنے بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں، ابو علی سینا، حکمت اور یونانی حکمت میں جن کا نام تھا، یہ تو اس زمانے کے تھے۔ بعد میں انسٹرومنٹ اور ایکوپمنٹ کی وجہ سے اس میں تنوع اور تبدیلی اور ترقی ہوتی گئی۔ تو 20ویں صدی کے آغاز میں مرد اور عورت کو ایک ساتھ بٹھا کر جب تعلیم کا عمل شروع ہوا تو اس کیلیفورنیا کی یونیورسٹی نے ریسرچ کی کہ آہستہ آہستہ جرائم اور جنسی جرائم بڑھنے لگے۔ 1940 میں تعلیمی اداروں میں شکایات کیا ہوتی تھی کہ جی بچہ کلاس میں چیونگم چبا رہا ہے، بچے کلاس میں شور کر رہے ہیں، بچوں نے یونیفارم پراپر نہیں پہنا، یہی شکایات ہوتی تھی۔
لیکن اس غلط نظام کی وجہ سے 1980 میں پھر شکایات کیا آنے لگی تعلیمی اداروں سے کہ جی وہاں شراب پی جا رہی ہے، وہاں زنا بالجبر ہو رہا ہے، وہاں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور پھر 1994 کے بعد ابھی کیا مسائل آ رہے ہیں کہ وہاں پر اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، وہاں پر گینگ بن گئے ہیں، وہاں پر آرگنائزیشنز بن گئی ہیں، اپنے استادوں کو مارا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ قبل از وقت بلوغت ہو رہی ہے اور ناجائز حمل ٹھہر رہے ہیں۔ یہ ساری خرابی مغرب نے اس کو اعتراف کیا، تسلیم کیا، وہ دوبارہ اس سے چھٹکارا پانا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے لبرلز دوبارہ انہی کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، پر تول رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارے لیے سب سے ضروری چیز ریڈ لائن۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری ریڈ لائن ہمارا ملک ہے، ہمارے لیے ہماری ریڈ لائن ہمارے ادارے اور فورسز ہیں، ہمارے لیے ریڈ لائن ہمارے والدین ہیں، ہمارے لیے ریڈ لائن ہمارا مشرقی کلچر اور مشرقی اقدار ہے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے سب سے پہلی ریڈ لائن اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہوگا جو اس بات سے انکار کرے؟ اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے عورت پردہ کرے، پردہ کرنا ہوگا۔ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کوئی مرد کسی نامحرم عورت سے گفتگو نہ کرے، کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رسول کا حکم ہے کوئی عورت بغیر پردے کے کھلے چہرے کے ساتھ بازار کی زینت نہ بنے، نہیں بنے گی۔ اللہ رسول کا حکم ہے کہ مرد جب کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس پر یقین کرنا ہوگا۔ او جی یہ دقیانوسیتیں اور معاشرہ ایڈوانس ہو گیا ہے اور ترقی کے دروازے بند ہو جائیں گے، جیسے بس یہ جو ترقی نہیں ہو رہی اس کی وجہ بس یہ علماء ہیں، نعوذ باللہ، اور دین ہے۔ ان تعلیمی اداروں کو اربوں کھربوں روپے دیے جاتے ہیں، اور گورنمنٹ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کا حال کیا ہے؟ اور ایک بات یہ سمجھ لیں کہ تعلیم کے ساتھ دوسری ضروری چیز تربیت ہے۔ یعنی مسلم ممالک میں وہاں کے تعلیمی اداروں میں ایک سبجیکٹ ہوتا تھا الثقافت الاسلامیہ، اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، مشرقی اقدار۔ اس کے بجائے یہاں پر مغربی کلچر پروموٹ ہوتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اس دور میں جب کچھ عورتوں کو بے پردہ بازار میں پھرتے ہوئے دیکھا، کھلے بالوں اور ننگے سر کے ساتھ، تنگ اور چست لباس کے ساتھ، بے حجابانہ میل جول اور اختلاط کے ساتھ، تو ایک شعر کہا تھا، کل بے پردہ آئی جو نظر چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جو پردہ عورت کے چہرے پر آنا تھا وہ مرد کی عقل پہ پڑ گیا، اسی لیے مرد کہتا ہے او جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اس سوچ نے انسانیت کو ننگا کر دیا۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، اس امت کے سب سے بہترین لوگ صحابہ تھے رضی اللہ عنہ، اس امت کی سب سے بہترین عورتیں ازواج مطہرات تھی، جو نبی کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، جن کے دل کی پاکیزگی کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی، جن کی پاکیزگی کے لیے اللہ کا قرآن نازل ہوا۔
لیکن ان صحابہ کو حکم ہے جن کے دل پاک ہے کہ جب تمہیں ان ازواج مطہرات سے جو امت کی اور تمہاری بھی مائیں ہیں کچھ مانگنا پڑ جائے، کچھ بات چیت کرنا پڑ جائے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب۔ قرآن تو یہ حکم دے رہے، اور ادھر جن کا دل گٹر کی طرح گندا ہے، جس میں بدنظری بھی ہے، غیبت بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، چغل خوری بھی ہے، حرام بھی کھاتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، سود کا لین دین بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، یہ کہتا ہے جی ہمارا دل پاک ہے، ہمارا دل پاک ہے۔ جب دل ناپاک ہوتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، کہ دل کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گانا یہ دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ قرآن اور حدیث یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، فرمایا ٹھیک تو کہتے ہیں۔ پوچھنے والا حیران ہو گیا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بھائی جو یہ کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے ٹھیک کہتا ہے، جیسی روح ویسی غذا۔ گندی روح ہوگی اس کو سکون موسیقی سے ملے گا، پاک روح ہوگی اس کو سکون اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے اور اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ تو پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب مرد اور عورت ایک ساتھ تعلیم حاصل کریں گے تو مطالعاتی انتشار ہوگا، جس کو اسٹڈی ڈسٹرکشن کہتے ہیں، کہ ذہن منتشر ہو جائے گا، تعلیم کے بجائے اس کے حسن پر اور جنسی تعلقات کی طرف جائے گا، توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی، نقصان ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جنسی جرائم میں اضافہ ہوگا، لڑکا لڑکی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لے گا، کورٹ میرج کر لے گا، پیپر میرج کر لے گا، والدین نے ان کے لیے جس رشتے کا انتخاب کیا اس سے انکار کر لے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ والدین سوچتے ہیں کہ بھائی ان کی عمر برابر ہو، ان کا مالی حیثیت برابر ہو، تعلیم میں لڑکا لڑکی برابر ہو، خاندانی رسم و رواج برابر ہو، وہ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ اور آدمی کی اپنی عقل کم ہوتی ہے، لڑکے کی یا لڑکی کی، وہ ان چیزوں کو نہیں سوچتے، اور وہ جو ہے وہ اپنے طور پہ کام کرتے، پھر آگے سر پیٹتے۔ اسی لیے یہ جو مخلوط نظام تعلیم ہے اس کے نقصانات اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور وہی کالجز یونیورسٹیز میں جہاں کا ماحول ٹھیک نہیں، اس میں پڑھنے والے بچے پھر آ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا حرکات کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اگر عورت بھی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلامک ہوم اسٹڈی کورس، برطانیہ کے اندر ایک مدرسہ ہے جامعہ دارالہدیٰ، انہوں نے وہ کورس متعارف کرایا 2001 یا 2002 میں، اور خط و کتابت کے ذریعے سے کئی لڑکیاں عالمات کا کورس کر چکی۔ آج کل تو آن لائن سسٹم ہے، آپ گھر بیٹھ کر بھی اگر کوئی چاہے کہ میں علماء کے بیانات سنوں اور میں مستند علماء کی تفاسیر دیکھوں اور میں مستند علماء کے جو کورسز ہیں دراسات دینیہ کے اس سے استفادہ کروں، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن ان کو مزہ تب آتا ہے، ان کو سکون کب ملے گا کہ ہماری گھروں کی عورتیں اور بچیاں گھر سے نکلیں
اور وہ بھی بغیر برقعے کے نکلے، اور وہ بھی کھلے بالوں کے ساتھ نکلے، اور وہ بھی جینز اور شارٹ اور پینٹ شرٹ پہن کر نکلے، اور وہ بھی تنگ چست اور باریک لباس پہن کر نکلے، اور وہ بھی لڑکوں کے ساتھ بائک پر جا کر نکلے، اور وہ بھی جگہ جگہ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ گھوم رہے ہوں، ہنس رہے ہوں، ڈانس کر رہے ہوں، اور پکنک کے لیے اور دوسرے ملکوں میں ایک ساتھ جا رہے ہو، پھر یہ کہیں گے ہاں ہاں ابھی اس ملک میں صحیح آزادی مل گئی ہے، اب یہاں عورتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تمہاری یہ بے حیا اور فحش سوچ کبھی بھی پروان نہیں چڑھے گی۔ اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھ دے اور غیرت دے کہ وہ کنٹرول کرے۔ میری بہن، میری بیٹی، ایک اینکر نے کہا الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے مرد عورتوں پر قوی ہے، تو کیا اس کا مطلب مرد عورتوں کو مارے، اپنی بیوی کو مارے؟ میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورتوں پر نگران ہے، مرد عورتوں پر نگہبان ہے، مرد کا ویجیلنس سسٹم ہونا چاہیے۔ وہ یہ خیال بھی رکھے گا کہ یہ جو میری بیٹی ہے اس کو میں نے کھانا کھلانا ہے، اگر اس کو میں نے گھر بیٹھایا ہے تو کھانا کھلانا میری ذمہ داری، پانی پلانا میری ذمہ داری، اس کو لباس دینا میری ذمہ داری، اس کو رہائش دینا میری ذمہ داری، اس کا علاج کرنا میری ذمہ داری، ضرورت پڑنے پر یہ سفر کرے اس کی ٹرانسپورٹیشن اور کنوینس میری ذمہ داری۔ اسی طرح اس مرد باپ کی یا بھائی کی یا بیٹے کی یا شوہر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میری گھر کی عورتیں جنہیں میں کھلا پلا پہنا رہائش اور سواری دے رہا ہوں یہ بھی دیکھوں یہ کپڑے کیسے پہن رہی ہے، یہ گھر سے باہر کیوں جا رہی ہے، یہ باہر جا کر کس سے مل رہی ہے، یہ نگرانی وہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس مرد عورت سے نہیں پوچھ سکتا، عورت مرد سے نہیں پوچھے بس۔ یورپ کے بعض ملکوں میں قانون ہے کہ میاں بیوی جب شادی کر لیں تو اس کے بعد عورت کہیں بھی جائے کسی سے بھی ملے مرد نہیں پوچھ سکتا ہے، بس عورت پر یہ پابندی ہے کہ رات وہ شوہر کے ساتھ گزارے، بعض ملکوں میں ہی، بعض میں تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو اسلام میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ملک کے اسلامی تشخص کو اور مسلم آئیڈینٹی کو اور مشرقی اقدار کو ختم کرنے کے لیے نئے نئے حربے استعمال ہو رہے ہیں، نئے نئے نعرے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں، نئی نئی NGOs بنائی جا رہی ہے، اور نئے نئے اسکالرز میدان میں اتارے جاتے ہیں جو دین کی تشریح خود ساختہ کرتے ہیں، دین کو اپنی سوچ کے مطابق ایکسپلین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے فہم کے مطابق، میری سوچ کے مطابق۔ اسی لیے آپ نے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کے ایمان کو بھی بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔